بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائی حج و عمرہ اور زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مرتبہ حافظ مولانا ڈاکٹر سلیم الرحمن خان ندوی، چیئرمین ندوہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر جاپان، پروفیسر چوو یونیورسٹی ٹوکیو جاپان۔ ترتیب صفحہ نمبر، پیش لفظ و تعارف صفحہ نمبر 2، تمہید صفحہ نمبر 5، حج و عمرے کی اہمیت اور فضیلت صفحہ نمبر 8، حج و عمرے کے سفر کی تیاریاں صفحہ نمبر 12، حج کی 3 قسمیں صفحہ نمبر 16، حج و عمرے کی نیت صفحہ نمبر 17، جدہ سعودی عرب ایئرپورٹ صفحہ نمبر 18، حج و عمرے کا طریقہ صفحہ نمبر 22، زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ و تعارف، ڈاکٹر محمد عبد الرحمن صدیقی صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل مسلم سینٹر جاپان۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جاپان میں مسلمانوں کو حافظ مولانا ڈاکٹر سلیم الرحمن خان صاحب ندوی کی صورت و شخصیت میں اس نے ایک عالم دین میسر فرمایا ہے۔ جاپان کے مسلمانوں میں ان کی حیثیت ایک حوالے اور ایک مفتی کی ہے۔ مولانا سلیم الرحمن صاحب بھوپال کے اعلیٰ علمی خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد مولانا محمد سلمان خان صاحب ندوی مرحوم اور تایا یعنی بڑے ابا مولانا عمران خان صاحب ندوی ازہری مرحوم پاک و ہند کے جید علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں۔ خود سلیم الرحمن صاحب کے تمام بھائی و بہنیں حافظ قرآن کریم اور عالم دین ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ بھی ایک عالمہ سے کم نہیں ہے۔ سلیم الرحمن صاحب جاپان میں 32 سال سے قرآن کریم اور سنت شریفہ کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کام الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے۔ دعوت و تبلیغ میں آپ نے پورے جاپان بلکہ بیرونی ممالک کے کئی دورے کیے ہیں۔ عربی اور اردو میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی مسائل کو حل کرنے میں پیش رہنے کے باعث ایک ہر دل عزیز شخصیت بن چکے ہیں۔ کئی بار جاپان سے حج کے وفود کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ آپ ایک مشہور جاپانی چوو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور بفضلہ تعالی آپ ایک کامیاب تاجر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اس مختصر تصنیف کا میں نے بغور مطالعہ کیا۔ جہاں یہ کتاب میرے علم میں اضافے کا باعث ہوئی ہے، وہیں یہ عام عازمین حج و عمرے کے لیے آسان زبان میں نہایت مفید کتاب بھی ہے۔ وہ اسے بہت تفصیلی بھی بنا سکتے تھے مگر انہوں نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص اس کتاب کو 2 بار غور سے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اسے حج و عمرے اور زیارت کا پورا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا اور بہت بڑی و بھاری برکم کتابوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگرچہ مصنف نے اس کتاب میں تمام ضروری مسائل پر روشنی ڈال دی ہے مگر اس پیش لفظ میں تاکید کے طور پر کچھ اور ضروری امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ میں یہ باتیں جاپان میں اپنے 40 سالہ دعوتی تجربے کی بنا پر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ واضح رہے کہ یہ خلوص
اخلاص و محبت کا سفر ہے اور آپ اب مسلسل ایک امتحان گاہ میں ہیں۔ جاپان سے اور بعض دوسرے ممالک سے بھی حج پر جانے والوں کا عموماً پہلا موقع ہوتا ہے اور تربیتی کورس کا کم ہی موقع ملتا ہے، لہذا معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگ دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بنیادی امور پر توجہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ کورس میں حاضری کے بعد بھی بعض باتیں ذہن میں نہیں رہتی، لہذا اس کتاب کو بار بار پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اسے ہمیشہ ساتھ میں رکھا جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے، حج و عمرہ اور زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب زندگی کے اہم اور نادر مواقع ہوتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے زندگی کے رخ اور نظریہ حیات کو اسلام کے راستے پر ڈالنا ہوتا ہے۔ واپسی کے بعد روزمرہ کی زندگی اور اپنے کاروبار کے طریقے و معاملات میں بلکہ ہر جگہ خوف الہی اور ایمانداری کی حکومت قائم کرنا ہوگی۔ بے ایمانی، دھوکے، وعدہ خلافی، رشوت، سود، کرپشن، دوسروں کا حق مارنا، بد اخلاقی، حرام کمائی، حرام کھانے پینے سے دور رہنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں توبہ و استغفار اور دعائیں کرنے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اثر ہونا چاہیے۔ اپنے حج و عمرے اور زیارت کی لاج رکھنا ہوگا۔ یہ نہ ہوا تو کیسا حج، کیسا عمرہ اور کیسی زیارت۔ اگر آپ حساس ہو گئے تو انشاءاللہ مقصد پا لیا۔ لہذا میرا مشورہ ہے کہ نہایت محنت و اخلاص سے حافظ مولانا ڈاکٹر سلیم الرحمن خان صاحب ندوی کی اس عالمانہ تصنیف کو غور سے پڑھا جائے، ہمت و استقلال سے مبارک سفر کو مکمل کیا جائے اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لی جائے تاکہ غلط اعمال سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جائے، گویا حج کے بعد واقعی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی معصوم زندگی کا آغاز ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ ٹریول کمپنی، گروپ لیڈر اور سعودی عرب کے قوانین کی پابندی کریں۔ آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب نہ صرف جاپان بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مفید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مصنف کتاب کو اور اس کا مطالعہ کرنے والوں کو اپنی رحمت سے نوازے۔ رابطہ ڈاکٹر محمد عبد الرحمن صدیقی صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل مسلم سینٹر جاپان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائے حج و عمرہ اور زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ حافظ مولانا ڈاکٹر سلیم الرحمن خان ندوی، چیئرمین ندوہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر جاپان، پروفیسر چوو یونیورسٹی ٹوکیو جاپان۔ تمہید: الحمدللہ راقم الحروف کو اللہ تعالیٰ نے کئی بار حج اور عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، جس پر اس کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو حج کا سفر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ ضیوف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان کا حج کا سفر مبارک سفر ہوتا ہے، نیکی و بلائی کے جذبات سے سرشار ہوتے ہیں، اور ہر ضیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کا مہمان کی تمنا و آرزو ہوتی ہے کہ اس کا حج مبرور یعنی مقبول ہو۔ وہ حج ہو جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، گناہوں سے پاکی اور جنت ہے۔ حج کے سفر سے قبل ضروری ہے کہ
نیت کو درست کر لیا جائے، نمازوں کو جماعت سے ادا کیا جائے، فرائض و واجبات، سنتوں و نوافل اور مستحبات و آداب کا خیال رکھا جائے، بیکار باتوں میں وقت کو ضائع نہیں کیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ اور تسبیح و تحمید کی جائے، حج سے متعلق کتابوں کو پڑھا جائے، ساتھیوں کے ساتھ حج کو سیکھنے سکھانے میں وقت گزارا جائے، اور سفر میں حج سے متعلق اچھی کتاب ساتھ میں ہو تاکہ اس کو سفر کے دوران پڑھا جائے۔ اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو گروپ کے لیڈر سے معلوم کر لیں۔ ہر جگہ دعائیں کی جائیں کہ خود کو، اہل عیال کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، پوری امت کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ہم سب کو تمام مصیبتوں و بلاؤں سے محفوظ فرمائے، پوری دنیا میں امن و سلامتی کو عام فرمائے اور پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے حج و عمرے کو آسان فرمائے اور ہم سب کو مبرور یعنی مقبول حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضیوف الرحمن کو چاہیے کہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے مطابق زندگی گزاریں، سفر سے قبل 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے، اور سفر کی دعا پڑھیں۔ سفر کے دوران اخلاق فاضلہ اور اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وعمرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لک صدقہ واماطتک الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة۔ سنن الترمذی۔ حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ تمہارے دینی بھائی کے لیے صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، تمہارا راستے کی رہبری کرنا اس شخص کو جو راستہ بھول گیا ہو صدقہ ہے، تمہارا راستہ دکھانا اس شخص کو جس کی نگاہ کمزور ہو صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کو دور کرنا صدقہ ہے، اپنی بالٹی سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ سنن الترمذی۔ حدیث حسن غریب۔ حدیث شریف میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو نیکی کا عمل کہا گیا ہے۔ حج کے سفر میں دوسروں کی مدد کرنا، صفائی رکھنا، ایثار و قربانی کرنا، اعمال صالحہ کرنا اور اخلاق فاضلہ سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، ایئرپورٹ پر مصلی ہوتا ہے جہاں پر مرد و عورتیں سب آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں، ہوائی جہاز کے اندر بھی نماز کی پابندی کی جائے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو انفرادی نماز ادا کر لیں۔ عورتوں کے لیے عام جگہ جیسے ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر نماز ادا کرنے میں تکلف ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنے بدن کے چھپانے کا حکم ہے۔ اس وجہ سے عام جگہوں پر اگر نماز کا وقت جا رہا ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لیں، یہ اس سے
بہتر ہے کہ ان کی نماز قضا ہو جائے۔ نماز کھڑے ہو کر رکوع و سجود کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو بیٹھ کر بھی ادا نہ ہو سکے تو لیٹ کر، اور لیٹ کر بھی ادا نہ ہو سکے تو اشاروں سے نماز ادا کی جائے گی، مگر نماز نہ چھوڑی جائے۔ راستے میں جو صاحب بھی رہبر ہوں یا حج اور عمرے کے مسائل سے واقف ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ عمل سے قبل اس کی تشریح و توضیح کر دیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کو معلوم ہے اور کس کو معلوم نہیں ہے۔ بعض وقت لوگوں کو پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ضیوف الرحمن کو چاہیے کہ مسائل کے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کریں، بلکہ یہ نیت ہو کہ اللہ تعالی ہمارے حج اور عمرے کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض وقت ایک گروپ میں مختلف زبان کے بولنے والے ہوتے ہیں تو تشریح و توضیح بیان کرنے میں ترجمے کا بھی خیال رکھا جائے۔ حج و عمرے کی اہمیت اور فضیلت۔ جب حج کی ادائیگی کا ارادہ کیا جائے تو حج کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کا خاص طور سے مطالعہ کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کو غور سے پڑھا جائے۔ ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج و عمرے کو ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حج و عمرے کو قبول فرمائے۔ دین اسلام میں حج کا مفہوم یہ ہے کہ حج کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور میدان عرفات میں پہنچنا۔ دین اسلام میں حج عاقل و بالغ اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر پوری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ حج و عمرے کا ذکر آیا ہے، یہاں چند آیات کریمہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران سورت کا نمبر 3 آیات نمبر 96 اور 97۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو شخص داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِلَى آخر الآیہ۔ سورۃ البقرہ سورت کا نمبر 2 آیت نمبر 196۔ اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو۔ احادیث شریفہ میں حج و عمرے کی اہمیت اور فضیلت بھی کئی جگہ وارد ہوئی ہے، یہاں چند احادیث شریفہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ صحیح البخاری۔
حدیث رقم الحدیث 8. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 8۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ صحیح البخاری رقم الحدیث 1519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج ہے۔ صحیح البخاری 1519 نمبر حدیث کا۔ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور۔ صحيح البخاري 1520۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک کاموں میں جہاد سب سے افضل ہے، پھر ہم بھی کیوں نہیں جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ صحیح البخاری 1520 حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ صحیح البخاری رقم الحدیث 1521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح حج کیا کہ اس میں نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ ہوا تو وہ حج سے ایسا واپس ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری 1521 نمبر ہے حدیث کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح البخاری رقم الحدیث 1773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح البخاری 1773 حدیث کا نمبر ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. صحیح مسلم رقم الحدیث 3187. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے بقرعید کے دن جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تم لوگ تمہارے حج کرنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو. میں نہیں جانتا کہ شاید میرے اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں. صحیح مسلم 3197 حدیث نمبر ہے. حج و سفر کی تیاریاں. حج و عمرے کے سفر کی تیاریاں. سفر سے قبل پاسپورٹ، اس میں حج کا ویزا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، بینک کا چیک جو کہ جدہ سعودی عرب ایئرپورٹ پر دینا ہے، انجیکشن اور صحت کا سرٹیفکیٹ، سب چیزوں کو چیک کر لیں. سفر کے خرچے کے لیے ساتھ میں امریکن ڈالر کیش رکھیں اور 100 کا نوٹ ہو تو بہتر ہے کیونکہ اس کا ریٹ اچھا ملتا ہے. ین کا ریٹ صحیح نہیں ملتا ہے. ویزا کارڈ وغیرہ چھوٹی دکانوں پہ قبول نہیں کیا جاتا ہے. بینکوں میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. کیش ڈالر بھنانے کی دکانیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اس لیے کیش ڈالر ہوں تو آسانی ہوگی. اگر کوئی دوا وغیرہ لیتے ہیں تو اس کو اور مزید سردی، زکام، سر کے درد اور بینڈیج وغیرہ ساتھ میں رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے یا کسی کو ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جا سکے. احرام کے کپڑے اور چپل، بیچ سینڈل ہاتھ کے بیگ میں رکھیں. ان کو سامان کے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر نہ دیں کیونکہ ہوائی جہاز کا سامان آپ کو جدے میں ملے گا جبکہ آپ کو احرام راستے میں تبدیل کرنا ہوگا. بیگ پر اپنا نام، مکہ مکرمہ کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر ضرور تحریر کریں. ایئرپورٹ وقت پر پہنچیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو انتظار نہیں کرنا پڑے. جاپان سے حج کا سفر طویل ہے اور احرام پہننے سے قبل غسل کرنا سنت ہے. اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے یا کوئی عورت حیض و نفاس سے فارغ ہوئی ہے تو ان پر غسل کرنا فرض ہے. راستے میں یہ معلوم نہیں کہ ٹرانزٹ ایئرپورٹ پر غسل کرنے کی جگہ ملتی ہے کہ نہیں، اس لیے گھر سے غسل کرنے سے قبل ناخن کاٹ لیں، بغل اور زیر ناف کے بال صاف کر لیں. اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کر لیں. راستے میں میقات سے احرام پہننا ہوتا ہے، اس لیے جدہ سعودی عرب پہنچنے سے قبل کسی ٹرانزٹ ایئرپورٹ پر غسل کرنے کی آسانی اور وقت ہو تو دوبارہ غسل کر لیں، ورنہ جو آپ گھر سے غسل کر کے چلے ہیں وہ کافی ہوگا. اگر کسی وجہ سے راستے میں غسل فرض ہو گیا ہے تو اس صورت میں دوبارہ غسل کرنا فرض ہے. یہاں پر وہ کافی ہوگا، یہاں پر وضو کر لیں اور احرام پہنیں. مرد تمام سلے ہوئے کپڑے جیسا کہ قمیص، پائجامہ، انڈر ویئر اور موزے وغیرہ اتار دیں اور بغیر سلی ہوئی ایک چادر یا بغیر سلا ہوا ایک تولیہ تہبند کی طرح نیچے باندھ لیں اور دوسری بغیر سلی ہوئی چادر یا بغیر سلا ہوا تولیہ اوپر
اوپر سے اوڑھ لیں۔ یہ دونوں چادریں یا تولیہ سفید اور نئی ہوں تو بہتر ہے، اور پیروں میں ایسی چپل پہنی جائے کہ پیر کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہو۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پوری صورت، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد پوری صورت پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ سلام کے بعد دعا کریں۔ عورت کا احرام عام سلے ہوئے کپڑے ہیں، ان کو پورا بدن اور سر کے بال چھپانا ضروری ہے۔ صرف چہرہ کھلا رہے گا، لیکن نامحرم کے سامنے ان کو آڑ اس طور سے کرنا ہوگا کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگے۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس آ رہا ہے تو وہ تمام اعمال کرے گی، یعنی احرام پہنے گی، نیت کرے گی اور تلبیہ پڑھے گی، لیکن حرم شریف میں داخل نہیں ہوگی، نہ ہی نمازیں پڑھے گی اور نہ قرآن کریم کو چھوئے گی اور نہ ہی اس کی تلاوت کرے گی۔ مسنون اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہے گی، اور جب حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے اور نیا احرام تبدیل کر کے، اگر پہنا ہوا احرام ناپاک ہو گیا ہے، اپنے اعمال پورے کرے گی۔ اگر متمتع یا قارن کی نیت کی ہے تو عمرہ کرے گی، اور اگر مفرد کی نیت کی ہے تو طواف قدوم کرے گی۔ میقات سے قبل احرام تبدیل کرنا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، اور احرام پہننے، نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد ضروری ہے کہ احرام کے منافی کوئی عمل نہ کریں۔ اگر میقات آنے میں بہت زیادہ وقت ہو اور ضیوف الرحمن میقات سے نیت کرنا چاہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ کشادہ جگہ میں غسل یا وضو کر کے احرام تبدیل کر لیں اور 2 رکعت نفل ادا کر لیں، کیونکہ ہوائی جہاز کے ٹوائلٹ میں جگہ تنگ ہوتی ہے۔ احرام تبدیل کرنے میں ناپاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن نیت اور تلبیہ میقات پر کر لیں۔ صرف احرام کے کپڑے تبدیل کرنے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بعد ضیوف الرحمن پر احرام کی پابندی عائد ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز میں دیکھا گیا ہے کہ ضیوف الرحمن میقات سے نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں۔ ضیوف الرحمن پر ضروری ہے کہ بغیر احرام پہنے ہوئے، بغیر نیت کیے ہوئے اور بغیر تلبیہ پڑھے ہوئے میقات سے ہرگز نہ گزریں۔ حدیث شریف میں وارد ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأهل المدینة ذا الحلیفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ہن لہن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة۔ صحیح البخاری، رقم الحدیث 1524۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے الجحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکے کے درمیان میں ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، جہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں۔ میقات کی تفصیل فقہ اور حج کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر مسلم ممالک کی فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میقات سے گزرنے والا ہے، ضیوف الرحمن نیت کر لیں۔ ضیوف الرحمن جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ ضیوف الرحمن کی حج اور عمرے کے ارکان ادا کرنے میں مدد کی جائے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ تینوں کی نیت کرنے میں تھوڑا فرق ہے، وضاحت آگے آ رہی ہے، اس کو بھی واضح کریں تاکہ نیت صحیح ہو۔ احرام کی نیت کے بعد احرام کے شرائط و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ضیوف الرحمن جن کا ارادہ پہلے مدینہ منورہ جانے کا ہے تو وہ مدینہ منورہ بغیر احرام پہنے جائیں گے۔ بعد میں جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے تو میقات سے احرام پہنیں گے۔ ضیوف الرحمن کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ صبر و تحمل سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بلائی کے کام میں تعاون کریں۔ ضیوف الرحمن اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی حج کو خراب کر سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ سورۃ البقرہ رقم 2 الآیہ 197۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ جو شخص ان میں حج اپنے اوپر فرض کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر سفر خرچ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ حج کی 3 قسمیں: حج افراد۔ حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ اس میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اور تلبیہ کے بعد لبیک بحجن کہا جاتا ہے۔ اس میں احرام باندھنے کے بعد احرام برابر بندھا رہے گا یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑا شیطان کی کنکریاں مارنے اور سر کے بال مڈانے یا کٹانے کے بعد احرام کھلے گا۔ اس میں حج کی ہدی یعنی قربانی نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ اس میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور تلبیہ کے بعد لبیک بعمرۃ کہا جاتا ہے۔
اس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر دوبارہ اپنی قیام کی جگہ سے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا جائے گا، حج کی نیت کی جائے گی، اور حج کا احرام 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑا شیطان کی کنکریاں مارنے، حج کی ہدی یعنی قربانی کرنے اور سر کے بال مڈانے یا کٹانے کے بعد کھلے گا۔ اس میں حج کی ہدی قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ اس میں میقات سے حج و عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، حج و عمرے کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اور تلبیہ کے بعد لبیک بحج و عمرۃ کہا جاتا ہے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال نہ مڈائے اور نہ کٹائے اور نہ ہی احرام کھولے، بلکہ احرام باندھا رہے۔ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی کنکریاں مارنے، حج کی ہدی قربانی کرنے اور سر کے بال مڈانے یا کٹانے کے بعد احرام کھلے گا۔ اس میں بھی حج کی ہدی یعنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج و عمرے کی نیت مفرد نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج مخلصا للہ تعالی لبیک بحج۔ یا اللہ تعالی میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ میں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کی نیت کی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ متمتع نیت کرے گا، اللہم انی ارید عمرۃ فیسرہا لی وتقبلہا منی، نویت عمرۃ مخلصا للہ تعالی لبیک بعمرۃ۔ اے اللہ تعالی میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ میں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمرے کی نیت کی، اے اللہ تعالیٰ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ قارن نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت الحج والعمرۃ مخلصا للہ تعالی لبیک بحج وعمرۃ۔ اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما اور ان کو مجھ سے قبول فرما۔ میں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے حج عمرے کی نیت کی، اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ضیوف الرحمن نیت کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے۔ ضیوف الرحمن نیت کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، عورتیں تلبیہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحیح البخاری، رقم الحدیث 1549۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔
تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث کا نمبر ہے 1549۔ میں حاضر ہوں، میں کر دیں اس کو۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ضیوف الرحمن احرام باندھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں گے، عورتیں تلبیہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ مفرد اور قارن 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی کنکریاں مارنے سے قبل تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لیکن متمتع عمرے کے طواف سے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے گا، لیکن متمتع عمرے کے طواف سے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا تو دوبارہ تلبیہ پڑھنے لگے گا۔ ضیوف الرحمن احرام کی نیت اور تلبیہ کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں جو احرام کے منافی ہے، جیسا کہ ناخن یا بالوں کا کاٹنا یا توڑنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، موزے پہننا، سر یا منہ کو کپڑے سے ڈھانکنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا، شوہر و بیوی کے تعلقات قائم کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جدہ سعودی عرب ایئرپورٹ، فلائٹ کے اندر سعودی عرب کا امیگریشن کارڈ ملتا ہے، اس کو لکھ لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے فلائٹ کے اندر امیگریشن کا کارڈ نہیں مل سکے تو جب وہ ملے تو اس کو لکھ لیں۔ بعض ضیوف الرحمن کو کارڈ لکھنے میں دشواری ہوتی ہے تو ان کی مدد کریں۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کی تیاری کریں اور کوئی سامان نہ بھولیں۔ ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد آپ بس سے امیگریشن آفس کے قریب آئیں گے، جہاں پاسپورٹ اور کارڈ امیگریشن آفیسر کو دیا جائے گا۔ امیگریشن آفیسر آپ کے پاسپورٹ پر مہر لگا کر آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو سامان ہوائی جہاز میں اندر دیا تھا اس کو تلاش کر کے خود حاصل کریں اور تمام سامان کو چیک کرنے والی مشین میں ڈال کر اپنے گروپ کے ساتھ باہر آئیں۔ باہر آنے کے بعد ہر شخص اپنا پاسپورٹ اور بینک کا چیک اپنے گروپ کے ذمہ دار کو دے دے اور سامان کو ٹرالی میں رکھے۔ اپنے سامان کو خود چیک کریں۔ تمام پاسپورٹ اور چیک مقامی ذمہ دار وصول کر لیں گے۔ وہاں آپ کے گروپ کا ذمہ دار ان کو بتائے کہ ہم جاپان سے آئے ہیں اور اپنے مقامی ایجنٹ کا نام بتائیں۔ مقامی ذمہ داران پاسپورٹ پر بسوں اور خیموں کے اسٹیکر لگا کر تمام پاسپورٹ آپ کے ذمہ دار کو واپس دے دیں گے۔ یہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، کافی وقت لگتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ ذمہ دار پاسپورٹ دیتے اور لیتے وقت تعداد اور فوٹو چیک کر لے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ بینک کا چیک مقامی ذمہ دار اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے متوف کے آفس کے قریب جائیں گے۔
ٹرالی والا سامان اور ہاتھ کا سامان آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہاں تمام ساتھی ایک ساتھ جائیں، تمام ساتھی جگہ کی پہچان کر لیں۔ اس کے بعد کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کو پوری کر کے اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ کوئی ساتھی کسی جگہ جاتے یا کسی جگہ آرام کرتے وقت اپنے بارے میں ذمہ دار کو ضرور بتائے تاکہ اس کو تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو۔ سعودی ریال کی ضرورت ہو تو ضرورت کے بقدر ڈالر چینج کرا لیں، زیادہ چینج نہ کرائیں، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ضرورت کے وقت ڈالر چینج کرائے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون کی ضرورت ہو تو وہ بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ ناشتہ و کھانے کی طلب ہو تو ریسٹورنٹ میں اپنے خرچ پر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر سعودی ریال استعمال ہوں گے۔ پاسپورٹ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے بس کی تلاش ہوگی۔ یہاں بسوں کے ذمہ داروں کے آفس ہیں۔ گروپ کا ذمہ دار وہاں جا کر بسوں کے ذمہ داروں کو تمام پاسپورٹ چیک کرائے گا اور مکہ مکرمہ کی بس کی درخواست کرے گا۔ گروپ کا ذمہ دار ان سے بار بار معلوم کرتا رہے گا کہ مکہ مکرمہ کے لیے بس کب آئے گی تاکہ بس میں تاخیر نہ ہو۔ بس آنے پر سب لوگ وہاں جائیں گے۔ تمام ذمہ دار آپ سے تمام پاسپورٹ وصول کر لیں گے۔ ضیوف الرحمن سامان چیک کر کے بس میں بیٹھیں۔ بس میں سوار ہوتے وقت مسافر اور پاسپورٹ پھر چیک ہوں گے۔ بس مکہ مکرمہ روانہ ہوگی۔ بس میں تمام پاسپورٹ ڈرائیور کے پاس ہوتے ہیں اور وہ چیک پوسٹ پر اتر کر ذمہ داروں کے سامنے پاسپورٹ اور ضیوف الرحمن کو چیک کراتا ہے۔ راستے میں ایک دو جگہ بس ٹھہرتی ہے جہاں پر ضرورت پوری کرنے اور نمازیں ادا کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ ذمہ داروں کی طرف سے چیک پوسٹ پر کھانے اور پینے کی چیزیں ضیوف الرحمن کو دی جاتی ہیں۔ بس پہلے مکہ مکرمہ میں مطوف کے آفس جاتی ہے جہاں بس کا ڈرائیور تمام پاسپورٹ مکہ مکرمہ کے مطوف کو دیتا ہے۔ گروپ کا ذمہ دار مطوف کے آفس جائے گا اور تمام ساتھیوں کے لیے ان کے کارڈ اور ہاتھ میں ڈالنے کی پٹی جس میں مطوف کا نام اور ایڈریس ہوگا لے کر آئے گا اور تمام ساتھیوں کو تقسیم کر دے گا۔ اب یہ کارڈ اور ہاتھ کی پٹی آپ کے پاسپورٹ کے بدلے میں ہیں۔ اس سے آپ بس میں بیٹھیں گے اور اسی کے ذریعے منی، عرفات اور مزدلفہ میں اپنے قیام کی جگہ میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کارڈ اور پٹی نہ ہونے کی صورت میں آپ کو خیموں میں جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ خدا نخواستہ راستہ بھولنے کی صورت میں یہی کارڈ اور پٹی کام آئے گی۔ اس وجہ سے اس کارڈ اور پٹی کو خوب حفاظت سے رکھیں۔ اس کے بعد بس میں مطوف کا ایک شخص سوار ہوگا جو کہ ضیوف الرحمن کی قیام کی جگہ کو جانتا ہوگا۔ اب بس ضیوف الرحمن کی قیام کی جگہ کے لیے روانہ ہوگی۔ اگر ایک یا چند ضیوف الرحمن ہوتے ہیں تو بس قیام کی جگہ تک نہیں جاتی بلکہ مطوف کا کوئی شخص ضیف الرحمن کو اس کی جگہ تک پہنچانے میں رہبری کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ضیوف الرحمن قیام کی جگہ پر پہنچنے کے بعد کمرہ معلوم کر کے اپنے سامان خود کے کمرے میں لے جائیں گے۔ ضیوف الرحمن ہر وقت تلبیہ اور استغفار و دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کو آسان کرنے والا ہے۔ ہر جگہ ضعیف و کمزور اور بیمار لوگوں کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، اخلاق فاضلہ سے سب کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ چیزیں اجر و ثواب کمانے اور حج مبرور مقبول ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اپنے ملک سے سعودی عرب
عرب کا طویل سفر، پھر ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کا سفر، اور اپنی قیام کی جگہ پہنچنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چند دن قیام ہوتا ہے۔ کمرے چھوٹے ہوتے ہیں، ہر جگہ تھکن اور مشقت ہوتی ہے۔ ضیوف الرحمن حج و عمرے کے شوق میں سب تھکن اور مشقت برداشت کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا دیدار ان کی سب تھکن اور مشقت کو بھلا دیتا ہے۔ سکون و راحت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور لغزشوں کی معافی کے طالب، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں، رضا اور مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں و رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں و رحمتیں، رضا و مغفرت اور جنت کی دعائیں مانگتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کو حج مبرور یعنی مقبول عطا فرمائے۔ حج و عمرے کا طریقہ: اگر آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت زیادہ تھکے ہوئے نہ ہوں اور ہمت ہو تو آپ طواف قدوم، اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں، یا عمرہ کرنے، اگر آپ حج تمتع حج قران کر رہے ہیں، یا عمرہ ادا کرنے کی تیاری کریں۔ بیت اللہ شریف جاتے وقت آپ واپسی کے راستے کو یاد کر لیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ گروپ سے الگ ہو جائیں تو طواف قدوم یا عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ خود قیام کی جگہ پر واپس آ جائیں۔ اگر آسانی ہو تو بیت اللہ شریف میں باب السلام سے احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ دائیں پیر سے دعا پڑھ کر داخل ہوں، اور جس وقت پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑے تو تکبیر و تحلیل کے بعد خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ وقت و جگہ دعائیں قبول ہونے کا ہے۔ پھر مفرد طواف قدوم اور متمتع و قارن عمرے کا طواف کریں گے۔ طواف کرنے سے قبل نیت کر لیں کہ میں بیت اللہ شریف کے 7 چکر طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ مرد طواف کے 7 چکروں میں اضطباع کریں گے۔ اضطباع کا مطلب ہے کہ طواف کے دوران دائیں کندھے کو کھولنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ احرام کے داہنے والے حصے کو اپنی داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے تاکہ داہنا کندھا کھل جائے۔ مرد طواف قدوم یا طواف عمرہ کے شروع کے 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے۔ رمل کا مطلب ہے کہ طواف کے دوران تھوڑا اکڑ کر جلدی چلنا، اور بقیہ 4 چکر بغیر رمل کے کیے جائیں گے۔ عورتیں بغیر رمل و اضطباع کے طواف کریں گی۔ پہلا طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا۔ طواف کے لیے حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ دور ہی سے عورتیں بغیر رمل و اضطباع کے طواف کریں گی۔ پہلا طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا۔ طواف کے لیے حجر اسود کے قریب جائیں اور حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کو چھوئیں اور اس کو بوسہ دیں۔ حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ دور ہی سے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کر کے ان کو چوم لیں، جو کہ حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کے قائم مقام ہیں۔
حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے میں لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ رکن یمانی کو بھی چھوئیں، لیکن اگر رکن یمانی کو نہ چھو سکیں تو اس کی طرف نہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کرنے کی اور نہ ہی ان کو چومنے کی ضرورت ہے۔ 7واں چکر حجر اسود پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یا اس کی سمت میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پوری سورت۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد پوری سورت پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں یہ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اس کے بعد ملتزم پر یا جہاں جگہ مل جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں، خود کے لیے، اہل و عیال، والدین، رشتہ داروں، دوستوں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے ملک، امت مسلمہ اور پوری دنیا کے امن و سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد زمزم کی جگہ جا کر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے 3 سانس میں خوب زمزم پئیں اور مسنون دعا پڑھیں۔ جس نیت سے زمزم پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ متمتع اور قارن اس کے بعد باب الصفا سے ہو کر صفا کی طرف جائیں، جہاں پر صحیح کرنے کی نیت کریں کہ میں 7 چکر صحیح کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد دعا کر کے صفا سے آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پوری آیت صحیح شروع کریں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ صفا سے مروہ جاتے وقت اور مروہ سے صفا آتے وقت 2 سبز لائٹ کے نشان ہیں۔ وہاں مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ ان دونوں نشانوں کے درمیان میں جاتے اور آتے ہوئے آہستہ دوڑیں، لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی بلکہ عام چال چلیں گی۔ صحیح کے دوران دعائیں کرتے رہیں۔ جب صحیح مکمل ہو جائے تو مروہ پر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے عمرے کو قبول فرمائے اور اس میں جو کوتاہی و تقصیر ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ مفرد طواف قدوم کرے گا اور احرام میں رہے گا۔ متمتع اور قارن عمرہ ادا کرتے ہیں۔ متمتع عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوائے یا منڈوائے اور اس کے بعد احرام کھول دے۔ قارن عمرہ ادا کرنے کے بعد نہ بال کٹوائے، نہ ہی بال منڈوائے اور نہ ہی احرام کھولے، بلکہ وہ برابر احرام میں رہے گا۔ قارن عمرہ کرنے کے بعد جب تھکن اتر جائے تو منی جانے سے قبل طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران کعبہ شریف میں جماعت سے نمازیں ادا کریں۔ بیت اللہ شریف میں جماعت سے نمازوں کے ادا کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بیت اللہ شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت طواف کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نماز کی ادائیگی میں گزاریں۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 8 ذی الحجہ کو متمتع اپنی قیام کی جگہ سے غسل کر کے دوبارہ احرام باندھے گا، حج کی نیت کرے گا، تلبیہ پڑھے گا اور کہے گا لبیک بحج۔ مفرد اور قارن
احرام میں ہیں ضیوف الرحمن احرام میں منا جائیں۔ سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا میں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ یہاں کی مسجد کا نام مسجد الخیف ہے۔ مسجد میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے آپ کے خیموں میں یا قریب کی مسجد میں جماعت سے نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات مطوف بسوں کی دشواری کی وجہ سے 7 ذی الحجہ کی رات میں حاجیوں کو منا روانہ کر دیتے ہیں۔ جیسا انتظام ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ منا جانے میں بہت دشواری ہو جاتی ہے اور سنت چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا میں ادا کرنے کے بعد ضیوف الرحمن عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عرفات کا دن بہت اہم ہے۔ وقوف عرفات کا وقت ظہر کے وقت سے غروب شمس تک رہے۔ وقوف عرفات فرض ہے اور یہ حج کا اہم رکن ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ عرفات میں اپنے خیموں میں پہنچ کر ضروریات سے فارغ ہوں، اور اگر آسانی سے غسل کی جگہ حاصل ہو اور پانی موجود ہو تو غسل کر لیں، ورنہ وضو کافی ہے۔ یہاں کی مسجد کا نام مسجد النمیرہ ہے۔ یہاں پر امام مسجد نمیرہ میں زوال کے بعد خطبہ دیں گے۔ اس کے بعد امام ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر و جماع کے ساتھ 2 رکعتیں جماعت سے پڑھائیں گے۔ اگر آپ آسانی سے مسجد النمیرہ جا سکتے ہوں تو اچھا ہے۔ مسجد جانے کا راستہ اور اپنے خیموں پر واپس آنے کا راستہ خوب یاد کر لیں۔ اگر مسجد جانا نہ ہو تو خود خیموں کے اندر جماعت ہوتی ہے، وہاں پر جماعت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع ادا کریں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد موقف جبل الرحمہ کے قریب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ فرما کر دعا فرمائی تھی۔ موقف جائیں اگر آسانی سے جا سکیں۔ جبل الرحمہ جانے کا راستہ اور اپنے خیموں پر واپس آنے کا راستہ خوب یاد کر لیں۔ مسجد النمیرہ، جبل الرحمہ اور موقف جانا ضروری نہیں ہے لیکن فضیلت ہے۔ عرفات میں ایک مقام بطن عرنہ ہے، اس جگہ قیام نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ عرفات کے پورے میدان میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ ضیوف الرحمن نمازوں کی ادائیگی کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، یہ بہت اہم جگہ و وقت ہے۔ دنیاوی باتوں میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اہل و عیال، والدین، رشتہ داروں، دوستوں، اپنے ملک، اسلامی ملکوں، امت مسلمہ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعاؤں میں مشغول رہیں۔ ضیوف الرحمن سورج غروب ہونے کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیا جائے۔ مغرب اور عشاء کی نماز جمع و قصر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کر لیں۔ بیدار ہونے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوں، وضو کریں۔ فجر کی اذان کے بعد فجر کی سنتیں ادا کریں، پھر جماعت سے فجر کی نماز ادا کریں۔ امام کے ساتھ یا خود کھڑے ہو کر دعائیں کریں۔ مزدلفہ کی مسجد کا نام المشعر الحرام ہے۔ مزدلفہ میں آپ جہاں بھی عبادت و ذکر اللہ اور دعاؤں میں مشغول ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعاؤں کے بعد سورج نکلنے سے قبل منا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر عورتیں اور بچے
بچے چاہیں تو رات میں مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ لیکن اگر عورتیں اپنے شوہروں اور محرموں کے ساتھ پوری رات قیام کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مزدلفہ یا راستے سے کنکریاں چن لیں۔ پہلے دن کے لیے 7 کنکریاں، دوسرے اور تیسرے دن کے لیے 21 اور 21، تو ٹوٹل 49 ہوتی ہیں، اور اگر مزید چوتھے دن کی بھی کنکریاں مارنا ہوں تو ان کے لیے 21 مزید چن لیں، تو ٹوٹل 70 ہوتی ہیں۔ کنکریوں کا سائز کابلی چنے سے تھوڑا بڑا ہو، نہ بہت بڑا ہو اور نہ بہت چھوٹا ہو۔ 10 ذی الحجہ کو بقرعید کا دن ہے۔ ضیوف الرحمن پر بقرعید کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حاجی حرم شریف یا مسجد خیف میں ہو تو عید کی نماز ادا کر لے۔ منا پہنچنے کے بعد اپنا سامان خیمے میں رکھیں، اس کے بعد ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کریں اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوں۔ تلبیہ جو احرام پہننے اور نیت کرنے کے بعد سے پڑھنا شروع کیا تھا، اسے جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر کنکریاں مارنے سے قبل روک دیا جائے گا۔ آج کنکریاں صرف جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو مارنا ہے اور کنکریاں ایک ایک کر کے مارنا ہے۔ آج کنکریاں مارنے کا سنت وقت طلوع شمس سے لے کر زوال تک ہے، لیکن عورتوں کو رات میں کنکریاں مارنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ دن میں مار لیں گی تو ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو کنکریاں مارنے میں وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ مارنے والا پہلے اپنی طرف سے شیطان کو کنکریاں مارے گا، پھر اپنے وکیل کی طرف سے اسی شیطان کو کنکریاں مارے گا۔ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی صورت میں پہلے شیطان کو اپنی طرف سے کنکریاں مارے، اس کے بعد اسی شیطان کو اپنے وکیل کی طرف سے مارے، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے کو اسی طرح کنکریاں مارے۔ کنکریاں مارنے کے بعد متمتع اور قارن کو حج کی ہدی یعنی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ مفرد پر حج کی ہدی قربانی نہیں ہے۔ حج کی ہدی قربانی کے لیے آپ اپنے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران بینک میں بھی رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ کئی سال کا تجربہ ہے کہ ہدی کے لیے 400 سے 450 ریال لگتے ہیں۔ بینک والوں کو حج کی ہدی کا دن اور وقت بتا دیں۔ وہ ٹکٹ پر دن اور تاریخ نہیں تحریر کرتے۔ جب وہ آپ کی حج کی ہدی کر دیں یا آپ خود اپنے حج کی ہدی کر لیں تو اس کے بعد بال مڈائیں یا کٹوائیں۔ مردوں کے لیے پورے بال مڈانا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائیں۔ عورتیں عمرہ اور حج میں تمام بال جمع کر کے ان کی چوٹی کے آخری سرے سے 1 انگل کے برابر محرم یا کسی عورت سے بال کٹوائیں گی۔ مروہ کے باہر مردوں کے لیے بال کاٹنے کی بہت سی دکانیں ہیں، جہاں پر 10 یا 15 ریال میں بال کاٹے جاتے ہیں۔ حج کے وقت بھیڑ ضرور ہوتی ہے۔ قیام کی جگہ کی صفائی کا خیال رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو منا تشریف لائے تو پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر حج کی ہدی فرمائی، پھر بال منڈوائے۔ ضیوف الرحمن بھی یہ اعمال اسی ترتیب سے کریں گے اور اس کے بعد احرام کھول کر عام کپڑے تبدیل کر لیں گے، لیکن ابھی شوہر و بیوی کے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے
لیے ضروری ہے کہ آپ طواف زیارت، اس کا دوسرا نام طواف افاضہ، سے فارغ ہوں۔ طواف زیارت بھی حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ کوشش کریں کہ 10 ذی الحجہ کو بال مڈانے کے بعد طواف زیارت کے لیے کعبہ شریف چلے جائیں۔ چاہیں تو عام کپڑے تبدیل کر کے طواف زیارت کر لیں، اور احرام کے کپڑوں میں بھی طواف کیا جا سکتا ہے اگر وہ پاک ہوں۔ اگر کسی وجہ سے طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو نہ کر سکیں تو 11 یا 12 کو طواف زیارت کر لیں، لیکن حج کے فرائض جتنے جلدی ادا ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ طواف زیارت کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے عمرے کا طواف کیا تھا، لیکن اس طواف میں اصطباء اور رمل نہیں ہے، اور یہ طواف عام لباس میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے احرام کھول دیا ہے۔ 7 چکر طواف زیارت کی نیت کریں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم یا اس سمت میں جہاں بھی جگہ مل جائے کعبے کی طرف رخ کر پڑھیں، پھر زمزم پئیں، پھر صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ اگر آپ نے یہ سعی پہلے نفلی طواف کے بعد نہیں کی ہے، طواف زیارت کے بعد شوہر اور بیوی کے تعلقات کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ طواف زیارت و سعی کرنے کے بعد رات گزارنے مینا جانا ہے۔ کوشش کریں کہ پوری رات، ورنہ کم از کم آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ مینا میں گزاریں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو پہلے جمرہ صغریٰ چھوٹا شیطان، پھر جمرہ وسطیٰ منجلا شیطان، پھر جمرہ عقبہ بڑا شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کا سنت وقت زوال کے بعد سے غروب شمس تک ہے۔ عورتوں کو رات میں کنکریاں مارنے کی اجازت ہے۔ 11 ذی الحجہ کی رات میں بھی مینا میں گزارنا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو اگر آپ کو مکہ مکرمہ واپس جانا ہے تو آج کی کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے قبل مینا کے حدود سے نکل جانا ہوگا، اور اگر 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارنا ہے تو 12 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزارنا ہوگی۔ مینا سے فارغ ہو کر آپ مکہ مکرمہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں قیام رہے نمازیں حرم شریف میں جماعت سے ادا کریں، اور جب مکہ مکرمہ سے روانگی کا وقت قریب ہو یا طے ہو جائے تو طواف الوداع کریں۔ یہ طواف واجب ہے، اس میں اصطباء اور رمل نہیں ہے، اس کے بعد سعی بھی نہیں ہے، اور یہ طواف عام کپڑوں میں ہوگا۔ طواف الوداع کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں کہ ہم سب کے حج و عمرے کو قبول فرمائے، اور ان میں جو کوتاہی و تقصیر ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت اور عمرہ و حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج و عمرے کے سفر میں صبر و تحمل کرنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ جدہ امیگریشن میں تاخیر ہونا، بسوں کا مکہ مکرمہ جانے کے لیے انتظار کرنا، مینا مزدلفہ عرفات اور مدینہ منورہ کے لیے بسوں کا وقت پر نہ آنا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے وقت حدود پر چیکنگ میں وقت لگنا، ان تمام جگہوں پر صبر و تحمل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت 197۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج اپنے اوپر فرض کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے، اور تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر سفر خرچ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔
آیت کریمہ میں شہوت کی بات یا کام، گناہ کی بات یا کام اور لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے۔ ان تینوں باتوں میں وہ تمام برائیاں آ جاتی ہیں جو حج و عمرے کو خراب کرتی ہیں۔ افسوس کہ حج میں ان برائیوں سے پورے طور پر بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ خاص طور سے لڑائی جھگڑے کا منظر حج میں تو بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ حالانکہ غصے پر قابو رکھنا اور صبر و تحمل سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ طواف الوداع کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت بھی خوب دعاؤں میں مشغول رہیں اور وقت کو دنیاوی باتوں میں ضائع نہ کریں، ورنہ عمر بھر افسوس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے حج و عمرے کو اور مقدس جگہوں کی زیارت کو آسان فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔ زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کا سفر مکہ مکرمہ سے مسجد نبوی کی زیارت کا ہو رہا ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تیاری کر کے فوراً مسجد نبوی کی زیارت کو جائیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور داہنے پیر سے مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو اس کو جماعت سے ادا کریں۔ اس کے بعد سامنے سے بہت ادب و احترام کے ساتھ روضہ اطہر حاضر ہو کر اس کی زیارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ جن لوگوں نے آپ سے سلام پیش کرنے کو کہا ہے ان کا سلام عرض کریں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کریں، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کریں، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں۔ کوشش کریں کہ بار بار روضہ اطہر پر حاضری دے کر درود و سلام پڑھیں اور جہاں بھی ہوں وہاں بھی درود و سلام کی کثرت کریں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور روضہ اطہر کے درمیان کی جگہ ہے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر بھی ہے۔ اس جگہ نمازیں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، گویا کہ آپ نے جنت میں نمازیں ادا کیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مسجد نبوی میں نمازیں جماعت سے ادا کریں۔ یہاں پر بھی جماعت سے نمازیں ادا کرنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ وقت کی قدر کیجیے تاکہ حسرت نہ رہ جائے کہ یہ کرتے وہ کرتے۔ مدینہ منورہ میں زیارت کی جگہیں بہت ہیں، جیسا کہ جنت البقیع کی زیارت، شہدائے احد کی زیارت، مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا اجر و ثواب عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ جب مدینہ منورہ سے واپسی ہونے لگے تو روضہ اطہر پر حاضری دیں، درود و سلام پڑھیں اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زیارت کو قبول فرمائے، جو کوتاہی و تقصیر ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے اور ہم کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری امت مسلمہ کی کامیابی و کامرانی کے لیے اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ حج و عمرہ اور مقدس جگہوں کی زیارت کے بعد ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احکام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے کی اتباع، اعمال صالحہ کرنے میں سبقت کرنے کا جذبہ و اخلاص آ جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حج نصیب فرمائے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں و لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حج و عمرہ سے ایسا واپس کرے گویا کہ آج ہم اپنی ماں کے پیٹ سے معصوم اس دنیا میں حاضر ہوئے ہیں۔ آمین۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حافظ مولانا ڈاکٹر سلیم الرحمن خان ندوی، ٹوکیو، جاپان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔